بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 84 سے آغاز ہوتا ہے آج کے نقطہ کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی کہ مدین کی قوم کی طرف، جو مدین میں رہنے والے لوگ تھے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے بھائی اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قال یا قومی، اے میرے قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جس کی تم عبادت کرو۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ تو پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب ان کی اصلاح کرنے کے لیے سوشلی کہ تم نے کیا کرنا ہے، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ یعنی توحید کی دعوت دینے کے بعد اس قوم میں جو نمایاں، جو ان کے اندر امپورٹنٹ جو خرابی تھی، وہ تناب تول میں کمی تھی، اس سے ان کو منع کیا گیا۔ اور ان کا یہ معمول بن چکا تھا کہ جب ان کے پاس فروخت کرنے والا جو چیز فروخت کرنے کے لیے آتا تھا تو اپنی چیز لے کر آتا تو اس سے ناپ اور تول میں زائد چیزیں لے لیتے تھے، یعنی کہ ناپ تول میں اس سے زیادتی کرتے، اور پھر جب اس کو خریدتے تھے خریدار کو اس کے مقابلے میں جب اس کو پیسے دیتے تھے تو پیسوں میں کمی کر دیتے، یعنی چیز اپنے حصے میں زیادہ ڈال دینا اور پھر اس سے اس کو پیمنٹ جو ہے وہ کم کر دینا۔ تو ایسے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان کو منع کیا کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، یعنی کہ اپنے لیے تم ناپ کو بڑھا لو اور جب اس کو پیسے دینے کی باری آئے تو اس میں تم کمی کر دو۔ تو اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اس میں سختی سے منع کیا گیا، کیونکہ اگر ہم بھی دیکھیں کہ ہم بھی کسی سے بحث کر کے کمی کریں اور پھر اسے چیز زیادہ لے لیں تو اس انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ لازمی آئے گا، وہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں برے الفاظ میں لازمی یاد کرے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے کاموں سے گریز کریں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انی اراکم بخیر، تو اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس دن سے، یہ عذاب سے جو تمہیں گھیر لے گا، جہاں سے تم بھاگ نہیں سکو گے، اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں۔ اور انہوں نے کہا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور حکم دیا کہ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، پورا ناپ و تول کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی کر کے نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں مفسد بن کر نہ چلو، زمین میں مفسد بن کر فساد نہ برپا کرو۔ ہم پہلے تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ناپ تول میں کمی کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، پھر اپنی بات میں اڑ جانے کی وجہ سے ان سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تم ناپ تول کو پورا کر کے دو، اور لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کیا کرو، اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو، زمین میں فسادی مت بنو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ زمین میری ہے، میری زمین میں فسادی مت بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اسی بارے میں، سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ مطففین کے لیے ہلاکت ہے، یعنی کہ ناپ تول کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ زمین میں فسادی مت بن کر گھومو۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بقیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے، یعنی کہ جو تمہیں خیر لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، جو تمہارے لیے حلال ہے، جو تمہارے پاس باقی رہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ بقیت اللہ سے مراد وہ نفع یا جو ناپ تول میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر تم دیانتداری کے طور پر جو تم پیسے جو تم دیتے ہو آگے،
وہ تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جو تم خیانت کر کے خائن بن کے لوگوں میں دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے برکت بھی چھین لے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ وہ سارا کا سارا مال اسی بیماری میں لگ جائے۔ تو اس میں بقیت اللہ سے مراد وہ نفع ہے جو ناپ تول میں کسی کمی کیے بغیر انسان دیانتداری کے ساتھ پورا کسی کو دیتا ہے، کیونکہ یہ حلال ہے اور طیب ہے، پاکیزہ ہے، اس لیے اس میں خیر بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور انہوں نے کیا کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ میں تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ نہیں ہوں، میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں کہ میں تم پر ڈنڈے لے کر کھڑا ہوں اور تمہیں ہر بات میں وہ کر رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں صرف اللہ کی طرف سے جو احکام آیا ہے وہ بتانے والا ہوں۔ ان کی قوم نے کیا کہا، قالوا یا شعیب اصلاتک، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تیری صلاۃ یعنی کہ تیری نماز، تیری عبادت، تیرا دین، تیری تلاوت تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ کہ مال ہمارا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ مال ہمارا ہم جیسے چاہیں اس مال کے ساتھ کریں، تو کون ہوتا ہے ہمیں اس چیز سے روکنے کے لیے کہ ہم اپنے مال کو کیسے استعمال کریں اور کس طرح سے تجارت کریں؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں، تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ کہ انہوں نے کہا کہ انک لانت الحلیم الرشید، تو نہایت ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے، کیا تجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم ایسے کیسے چھوڑ دیں؟ یہ جو انہوں نے کہا نا لانت الحلیم الرشید، یہ ان کو تنزیہ طور پر انہوں نے یہ کہا، ان کا مطلب یہاں پر ان کی تعریف کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ ان کو تنزیہ طور پر کہنا تھا کہ تجھے لگتا ہے کہ ہم کو اتنا باوقار انسان ہے کہ ہم تیری بات کو سمجھ جائیں گے اور تیری بات پر عمل کرنے لگیں گے؟ تنزیہ طور پر انہوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ ہم تو اپنے مال میں کمی نہیں کریں گے، اور پھر آگے انہوں نے اپنی دل کی بات نہیں کہہ دی کہ ہم تو تجھے بڑا ضعیف سمجھتے ہیں۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا قومی، کہا کہ اے میری قوم، ارأیتم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لے کر آیا ہوں، لیے ہوئے ہوں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، یہاں پر رزق سے مراد، روزی سے مراد وہی ہے، علم ہے۔ یاد رکھیے کہ اب یہاں پر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے پاس سے اچھا رزق دے رکھا ہے، یعنی کہ وہی دے رکھی ہے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے کہ تمہارے خلاف کر کے تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں، یعنی جس کام سے میں تمہیں روکوں میں وہ خود نہیں کر رہا، بلکہ انہوں نے کہا ان اريد الا الاصلاح، بلکہ میرا ارادہ تمہاری اصلاح کرنا ہے، تمہیں سیدھے رستے پر بلانا ہے، اور میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے کہ جتنی طاقت مجھے اللہ نے دی ہے، جتنی توفیق اللہ نے مجھے دی ہے، میں صرف اتنی ہی تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں جتنی میرے اندر استطاعت ہے۔ وما توفیق الا باللہ، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، یعنی میرا کام میری طاقت وہی ہے، میری استطاعت اتنی ہی ہے جتنی استطاعت مجھے اللہ نے دی۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، میرا بھروسہ بھی اسی پر اور میں رجوع بھی اسی کی طرف کرتا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کہا آگے، وا یا قومی، اور اے میری قوم کے لوگوں، لا یجرمنکم فی شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے مزید اپنی قوم سے یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے، شقاقی تمہاری ضد، تمہیں ان یصیبکم، تمہیں اس مصیبت کی طرف لے جائے، مثل ما اصابا، بالکل اس مصیبت جیسی جو کہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی، کیونکہ ان ساری قوموں نے بھی بالکل ایسے ہی کیا، نبیوں کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کو تنگ بھی کیا اور ان کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور انہوں نے کہا اور لوط علیہ السلام کی قوم کوئی دور نہیں ہے،
وہ بہت ہی قریب ہی ہے تمہارے سے، اور وہ تم سے کچھ دور نہیں، لوط علیہ السلام کی قوم، یعنی ان کی جگہ تم سے دور نہیں، اور تم ان کی عذاب اور ان جگہوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اپنی آنکھوں سے واضح طور پر دیکھ سکتے ہو جا کر، ان کا اپنی آنکھوں سے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کو وٹنس بن سکتے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر۔ تو انہوں نے پھر ان کو کہا یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اب تم مغفرت طلب کر لو اپنے رب کی اور توبہ مانگ لو اپنے رب سے، بے شک تیرا رب ہی رحمت کرنے والا اور وہ محبت کرنے والا بھی ہے، وہ تم سے محبت بھی رکھتا ہے، وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ اب ان کی قوم نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، ان کی قوم نے کیا کہا؟ اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کہ انہوں نے یہ بھی مذاق کے طور پر کہا کہ ان کی باتیں ان کے لیے ناقابل فہم ہیں، سمجھ سے ہی بالا تر ہیں۔ اس صورت میں یہاں انہیں کہا گیا کہ ایک تو وہ ان کو کسی قابل نہیں سمجھتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو کمزور سمجھتے تھے۔ تیری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، فینا ضعیفاً، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ وہ کہتے ہیں کہ اور ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ کمزور آدمی کی بات کوئی نہیں سنتا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کو سبھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اور تیرے قبیلے کا اگر ہمیں خیال نہ ہوتا، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَيَرْجُمَنَّكَ، اور اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم لازمی تمہیں سنسار کر دیتے، رجم کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہ گنتے، تیرے مرنے کے بعد بھی ہم تجھے کسی قابل نہ سمجھتے اور تجھے کسی بھی ہستی میں نہ لے کر آتے کہ ہم تیرے مرنے کے بعد تجھے یاد رکھیں، کیونکہ وہ جو مر جاتے تھے اچھے اچھے لوگ ان کے مجسمے بنا کر اپنے سامنے رکھ لیتے اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میری قوم کے لوگ، قال یا قوم ارحتی، کیا میری قوم کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں تمہارے سامنے؟ انہوں نے آگے مزید کیا کہا کہ تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے، کہ تم نے میرے رب کو اپنے پس پشت ڈال دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک جو تم عمل کر رہے ہو میرا رب اس کو گھیر لے گا، وہ تمہیں پکڑ لے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، جو تم کر رہے ہو کرتے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، جو میں عمل کر رہا ہوں، جو مجھے اللہ نے حکم دیا میں وہ عمل کر رہا ہوں، اور تم بھی اپنے عمل کرتے جاؤ۔ ان قریب ایسا ہوگا کہ تمہارے پاس وہ عذاب آئے گا جو تمہیں رسوا کر دے گا، اور پھر دیکھیں گے کہ کس کا عمل کس کو رسوا کرتا ہے، تمہارا عمل یا میرا عمل۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیں گے وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، کہ کون کاذب ہے، کون جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، مل کر انتظار کرتے ہیں۔ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے گھر لیا، دبوچ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اونتے